السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وعملا رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور تم اپنے اوپر کی جانے والی اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور اس نعمت کو بھی یاد کرو وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ جو اس اللہ نے تمہارے اوپر قرآن کی شکل میں کتاب اتاری اور سنت اور حدیث کی شکل میں اللہ نے حکمت اتاری ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی مقدس و مطہر کلمات اللہ رب العزت کے لیے جو ساری کائنات کا اکیلا ہی خالق و مالک ہے بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام میرے اور آپ کے حقیقی مرشد و رہنما امام الانبیاء ہادی کائنات امام الرسل خاتم النبیین سید الاولین والآخرین جناب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ گرامی پر معزز سامعین کرام انشاءاللہ العزیز آج کا خطبہ جمعۃ المبارک ہماری اس عظیم درسگاہ جامعہ دارالاسلام السلفیہ دارالاسلام کالونی
کھڑیاں قصور پنجاب پاکستان میں ایک عظیم اور مقدس عنوان فوائد القرآن، قرآن کے فائدے، یہ مختلف قسطوں میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے، وہ انقلابی کتاب ہے، جس کو پڑھنے سے، جس پر عمل پیرا ہونے سے اللہ بندے کی دنیا و آخرت بہتر بنا دیتے ہیں، کامیاب بنا دیتے ہیں، برکتیں ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ قرآن کی وجہ سے بیماروں کو شفا ملتی ہے، قرآن کی وجہ سے دشمن دور ہو جاتے یا دوست بن جاتے، قرآن کی وجہ سے اللہ کے رحمت کے نورانی فرشتوں کا گھروں میں نزول ہوتا ہے۔ قرآن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور قرآن میں اللہ فرماتے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، اپنی امت والوں کو بتا دیجئے، قل بفضل اللہ، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے میری پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ قرآن اللہ کا فضل ہے، اور اللہ فرماتے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلیفرحوا، جب اللہ کا فضل ہو تو خوشی کا اظہار کرو۔ اللہ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت دی، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اور یہ قرآن تو سراپا رحمت ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے سورہ النمل کے اندر ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ہم فیہ یختلفون وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن مومنوں کے لیے سراپا رحمت، سراپا ہدایت، جو قرآن کو پڑھتا ہے اس کو ہدایت بھی ملتی ہے، جو قرآن پہ عمل کرتا ہے اس کو اللہ کی رحمت بھی ملتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ قرآن بڑی عظیم کتاب ہے، یہ ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے الف لام میم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لقمان کا آغاز ہو رہا ہے، ذرا غور کرنا، الف لام میم، یہ وہ حروف مقطعات میں سے ہیں جو اللہ نے چند ایک صورتوں کے شروع میں رکھ دیے، ان کو الگ الگ پڑھنے کا حکم ہے۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم
هدى ورحمة للمحسنين. اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن مومنوں کے لیے، محسنوں کے لیے، نیکوکاروں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے. اللہ کا قرآن دنیا میں، برزخ میں، قبر میں، آخرت میں، حشر میں اور جنت میں انسان کے کام آئے. جنت میں بھی وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جب حافظ جنت میں چلا جائے گا نا تو اللہ کہیں گے قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات چڑھتا جا. یہ جنت میں بھی کام آئے. اللہ اکبر. تو میں پہلے نمبر پر اس کے دنیا کے فائدے بیان کروں گا انشاءاللہ. دنیاوی زندگی میں قرآن کس طرح رحمت اور برکت کا سبب ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت قرآن میں جا بجا یہ فرما رہے ہیں، جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے دنیا میں بھیجا نا تو وہاں بھی فرمایا کہ چلے جاؤ، جنت سے اتر جاؤ. بعضکم لبعض عدو، بعض تمہارا بعض کا دشمن ہوگا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اور جب میری طرف سے تمہارے پاس قرآن کی شکل میں ہدایت پہنچے، قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جس بندے نے میری ہدایت یعنی کہ قرآن کی، وحی کی اتباع کی، وہ نہ گمراہ ہوگا نہ راستے سے پھسلے گا. لا یضل ولا یشقی. اور اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی دی. آپ سرکار فرماتے الا انی تارک فیکم الثقلین. صحیح مسلم کی حدیث، او میری امت کے لوگوں، میں دو بھاری چیزیں تمہارے اندر چھوڑے جا رہا ہوں، بڑی وزنی چیزیں. وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک اللہ کا قرآن، احدہما کتاب اللہ. ان دو چیزوں میں ایک چیز اللہ کا قرآن ہے، اور اللہ کا قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو حبل اللہ، یہ اللہ کا قرآن اللہ کی رسی ہے، اللہ کی رسی ہے. جو اس کو مضبوطی سے تھامے گا وہ ہدایت کے اوپر ہوگا. وَمَن تَرَكَهُ كَانَ عَلَى الضَّلَالَةِ، جس نے قرآن کو چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو جائے گا. یہ اللہ کی وہ رسی ہے جس کو اللہ رب العزت نے قرآن میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا. اور اسی طرح ان کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ قرآن گمراہی اور ہلاکت سے نجات دیتا ہے. جس گھروں میں جن شخصوں کے پاس قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گمراہی سے اور ہلاکت سے بچ جاتے ہیں. پہلا فائدہ. دوسرا، جب قرآن کو تھامو گے تو فرقہ بندی ختم ہو جائے گی. دنیا کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایک چیز پر اکٹھا اسی وقت کیا جا سکتا ہے
جب سب کو قرآن کی دعوت دی جائے. اللہ قرآن میں فرماتے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. غور کرنا توجہ کے ساتھ. اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ اے دنیا جہاں کے لوگوں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، دنیا کے سارے لوگ اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے تھام لے. قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز ایسی نہیں ہے جس پر لوگوں کو جمع کیا جا سکے. وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کہتے ہیں فرقوں میں نہ بٹ جاؤ، قرآن پر عمل کرو. قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. یہ ایک ہی دعوت ہے جس پر سارے اکٹھے ہو سکتے، مگر نہ اگر کوئی فقہ حنفی کی طرف بلائے گا تو شافی کہیں گے ہم نہیں آئیں گے. اگر کوئی فقہ شافی کی طرف بلائے گا تو حنبلی کہیں گے ہم نہیں آئیں گے. کوئی فقہ جعفری کی طرف بلاتا ہے، کوئی کسی طرف بلاتا ہے. لیکن قرآن وہ کتاب ہے جس کا دنیا کائنات میں کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا. قرآن وہ واحد کتاب ہے جس پر پوری دنیا کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے. کوئی حنفی ہو، کوئی اہل حدیث ہو، کوئی دیوبند ہو، جس بھی نقطہ نظر سے تعلق رکھتا ہو، قرآن لے کر آ جاؤ، سارے اکٹھے ہو جائیں قرآن پر. اور اللہ نے یہی فرمایا نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سارے مل کر اللہ کی رسی قرآن کو پکڑ لو، مضبوطی سے تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں نہ بٹ جاؤ، ٹولیوں میں نہ بٹ جاؤ، قرآن پر عمل کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اللہ فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم بکھرے ہوئے تھے. اذ کنتم اعداء، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. قرآن کی برکت سے اللہ نے تمہیں ایک کر دیا. اللہ نے اس قرآن کی برکت سے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. یہ قرآن ہی تو وہ کتاب ہے. قرآن کے علاوہ کوئی ایسی دعوت نہیں ہے. اللہ بزرگ فرمانے نا کہ تو سادنے پنڈام، تو سادنے پنڈام تے شہران دے ول میں سادنا محمد دے پیران دے ول. دعوت میں فرق ہے نا. تو سادنے پنڈام تے شہران دے ول میں سادنا محمد دے پیران دے ول. تو سادنے کولام قوالام دے ول میں سادنا بلالام زبیران دے ول. تو سادنے شرابیاں تے پنگیاں دے ول میں سادنا محمد دے سنگیاں دے ول. یہ کتنی بڑی دعوت ہے. اللہ اکبر اللہ. اور قرآن وہ لازوال کتاب ہے جس پر عمل کرنے سے کامیابی انسان کے مقدر میں ہوتی ہے. اللہ اکبر اللہ.
تو سادن کولام کے آسان دے ول میں سادنا اللہ دیاں کتاباں دے ول۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس پر عمل کرنے سے فرقہ بندی ختم ہو سکے۔ 2 فائدے ہو گئے۔ تیسرا فائدہ، یہ قرآن کافروں اور مشرکوں کے لیے بھی رحمت ہے، کافروں اور مشرکوں کے لیے بھی۔ کیسی رحمت؟ ذرا حدیث سنیے توجہ کے ساتھ۔ صحیح البخاری کتاب التفسیر باب قوله یا عبادی الذین اسرفوا، حدیث نمبر 4810، بخاری کی حدیث۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ان اناسا من اہل الشرک كانوا قد قتلوا واكثروا وزنوا واكثروا، فرماتے جو مشرک تھے نا انہوں نے بڑے قتل کیے، بڑے زنا کیے، بڑی نافرمانیاں کی۔ اس حالت میں فاتوا محمد، صحیح بخاری کی حدیث پیش کر رہا ہوں، وہ مشرک کافر مل کر میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ کے پاس آ کر آپ سے عرض کرتے ان الذی تقول وتدعو الیہ لحسن، اے اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کی طرف بلاتے ہیں نا آپ کی دعوت بڑی اچھی ہے، آپ کی دعوت لحسن بڑی خوبصورت ہے، لیکن ایک ساڑی شرط ہے۔ وہ کیا ہے؟ توجہ کرنا ذرا، گناہگاروں، غلطیاں کرنے والوں، زندگی میں کبھی رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ کافر آئے، مشرک آئے، قرآن ان کے لیے بھی رحمت۔ تیسرا یہ فائدہ، بڑے قتل کیے، بڑے زنا کیے، بڑی نافرمانیاں کی، نبی پاک کی خدمت میں آئے، کہنے لگے تمہاری دعوت بہت اچھی ہے لیکن ایک شرط یہ ہے لو تخبرنا، اگر آپ ہمیں یہ فائنل بتا دیں کہ اللہ پچھلے گناہ معاف کر دے گا تو ہم مسلمان ہو جائیں، پچھلے گناہ کفارہ بن جائے۔ لو تخبرنا ان لما عملنا کفارتن، جو کچھ ہم نے کیا ہے اگر وہ گناہ ختم ہو جائے تو ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ابھی یہ سوچ رہے تھے، میرے اللہ نے قرآن اتار دیا، اللہ نے قرآن اتارا۔ صحیح بخاری شریف جبریل آتے اللہ کا قرآن لے کر، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جناب جبریل آئے، اللہ کا قرآن لے کر، رحمت بن کر اور کافروں کے لیے وسیلہ نجات بن کر۔ قرآن اترا، اللہ کے قرآن کی آیات اتری، سورہ فرقان کی آخری آیات اتری۔ اللہ فرماتے ہیں والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور کسی آدمی کو ناحق قتل نہیں کرتے سوائے حق کے، اور وہ حق کیا ہے
کسی مسلمان کو 3 صورتوں میں قتل کرنا جائز ہے، وہ بھی میرے اور آپ کے لیے نہیں، حکومت وقت کے لیے۔ مجھے اور آپ کو قانون ہاتھ میں لینے کی قطعاً اجازت نہیں۔ قرآن نے کہا الا بالحق، حق کے ساتھ، اور وہ حق 3 چیزیں ہیں۔ کوئی بندہ کسی بندے کو قتل کر دے، اس کے بدلے میں عدالت اسے قتل کی سزا دے گی، اور اسی طرح کوئی شادی شدہ ہو کر زنا کر لے، اس کو پتھر مار کر حکومت وقت، جو بھی حکومت ہے اسلامی حکومت، لوگوں کے سامنے پتھر مار مار کر رجم کر دے گی۔ اور تیسرے نمبر پر جو کلمہ پڑھ کے پھر کافر ہو جائے۔ ساری زندگی مسلمان نہ ہو تو کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی زور نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن جب کلمہ پڑھ کے پھر ریٹرن ہوا تو فرمایا اس کو قتل کر دو۔ یہ 3 صورتیں ہیں۔ فرمایا حق کے علاوہ وہ کسی کو قتل نہیں کرتے، ولا یزنون، زنا بھی نہیں کرتے، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، تو جڑا بندہ یہ سارے کام کرے گا انہوں عذاب ملے گا، وہ جہنم میں جائے گا، اللہ اس کا عذاب دگنا کرے گا۔ لیکن آخر میں اللہ نے کیا خوشخبری سنائی، توجہ کرنا، الا من تاب، وہ گناہگاروں، سیاہکاروں، غلطیاں کرنے والوں، نافرمانیاں کرنے والوں۔ توجہ کرنا، قرآن کس طرح رحمت بن کر آیا، صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے بھی رحمت بن کر آیا۔ صحیح بخاری کی حوالے سے بات کر رہا ہوں، اللہ نے قرآن اتارا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، ہاں جو بندہ سچی توبہ کر لے، سچی توبہ، تو سچی توبہ کی امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 شرطیں بیان کی ہیں۔ کتنی؟ 4 شرطیں سچی توبہ کی۔ سب سے پہلے ترک گناہ، جو گناہ کر رہے فوراً اس کو چھوڑ دے۔ دوسرے نمبر پر ندامت، افسوس کرے کہ سب کچھ تو اللہ نے دیا ہے، میں اس کی نافرمانی کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، ندامت، ترک گناہ اور ندامت۔ اور تیسری شرط ہے عزم، عزم کیا؟ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم، پاویں 100 باری ہو جاوے لیکن توبہ کر لیں گے، رب نے وعدہ کرنا اللہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ ترک گناہ 1، ندامت 2، عزم 3، اور چوتھی شرط ہے اگر کسی بندے کے ساتھ ظلم کیا تو اس سے بھی معافی مانگے، اس کا حق اس کو ریٹرن کرے، واپس کرے، اس کو راضی کرے۔ یہ 4 حق ہو جائیں پورے تو توبہ، سچی توبہ۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، ہاں جو بندہ سچی توبہ کر لے اور نیک ایمان بھی لے آئے، نیک عمل شروع کر دے، کائنات کے رب نے کس طرح اعلان کیا، اللہ کا قرآن کس طرح رحمت بنا، عرش سے آواز آئی، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ، توجہ کرنا، قرآن کو توجہ سے سننا، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سیئاتہم حسنات، اور دنیا کے گناہگاروں، سیاہکاروں، اللہ فرماتے ہیں سچی توبہ تم کر لو، میں زندگی کے گناہ معاف ہی نہیں کروں گا اور کو نیکیاں بنا دوں۔ کتنا بڑا پیکج ہے، اللہ اکبر اللہ۔ فرشتوں کو دفتر کی کچھ خبر نہیں، فرشتوں کو دفتر کی کچھ خبر نہیں، وہ گناہوں کو عبادت بنا دیتا ہے۔ فرشتوں کو دفتر کی کچھ خبر نہیں،
تیری سچی توبہ سے نا فرشتوں کو دفتر کی کچھ خبر نہیں، وہ گناہوں کو عبادت بنا دیتا ہے، آگ اور جہنم کو کیا زور ہو، وہ تو آتش میں جنت. سبحان اللہ. اور کدی رب نو یاد تے کریا کرنا، فرشتوں کو دفتر کی کچھ خبر نہیں، وہ گناہوں کو عبادت بنا دیتا ہے، آگ اور جہنم کو کیا زور ہو، وہ تو آتش میں جنت بنا دیتا ہے، وصل اور جدائی میں کیا زور ہے، وہ کم بھی اتنی سنا دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کی رحمت. اللہ قرآن کی دوسری آیت اسی حدیث میں ہے. اسی حدیث میں ایک آیت یہ اتری اور دوسری اللہ رب العزت نے سورہ زمر کی آیت نمبر 53 اتاری. جبریل آئے فرماتے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ. جبریل آئے، اللہ کا قرآن لے کر آئے، محبوب کی طرف اللہ کا میسج لے کر آئے. کہا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے بندوں کو کہہ دیجئے وہ بندے جنہوں نے ظلم کیا، اپنی جانوں پر نافرمانی کر کے ظلم کیا، زنا کر کے ظلم کیا، نافرمانیاں کر کے ظلم کیا، چوریاں ڈکیتیاں کر کے ظلم کیا، بہت بڑے گناہوں کے انبار لگ گئے. اللہ فرماتے لا تقنطوا من رحمت اللہ، فضل حرام قدر حرام جد قدر کرتے آوے، کٹے رلیاں تے چکڑ پریاں نو پکڑ کلیجے لاوے. یہ قرآن کا فائدہ، قرآن کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا. کبھی زندگی میں مایوس مت ہونا. اللہ کی رحمت تمہیں بلا رہی ہے، اللہ کے دربار میں آؤ. دفتر میں بیٹھے ہو، گھر میں بیٹھے ہو، رات اور دن کا کوئی لمحہ ہے، بس میرا برس سچی صلح کر لو نا. اللہ کی قسم، اللہ منٹوں سیکنڈوں میں بندے کی زندگی بدل کے رکھ دیتا ہے. آنکھوں سے آنسو نکالو، جے نہیں نکلتا تو رونے والا منہ بندہ بنا لے، رونے والا منہ بنا لو. رب نو بھی بڑا پسند ہے. اور اللہ سے دعا کرتے رہو اللہ میرے کول عیباں دے انبار، اللہ میرے کول عیباں دے انبار، اللہ تیری صفت ستار غفار. اللہ تینوں تو رب نو منانا نہیں آتا، ساڈے نوں تے بچے ہی چنگے نے. دو تین دفعہ روندے نے، ماں پیو کو جو مرضی لے لیندے، روئی جاندے پاپا یہ لینا ہے یہ لینا ہے یہ لینا ہے. سچی بات ہے. میرا بیٹا نا چھوٹا، دعا کرو اللہ نظر بد سے بچائے، آمین کہہ دو. اللہ حافظ عالم قاری بنائے، با عمل بنائے، تے تواڈے بھی سارے بچے نو اللہ با عمل بنائے، نیک بنائے. میں اکثر کالج سے آتا ہوں، اکثر باوضو بھی ہوتا ہوں، الحمدللہ زور کا وقت ہوتا ہے، وہ مجھے اندر نہیں آنے دیتا. ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ایسے ہو، وہ کھڑے ہو جاتا بائک کے آگے، مجھے بیگ وہ لیپ ٹاپ والا بیگ اتار کے اندر بھیجنا پڑتا ہے، کہتا نہیں ابھی جانا ہے. اور الحمدللہ جانا بھی کہاں؟ مسجد میں، کہیں اور نہیں. پاپا ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر، مسجد میں لے جاؤ. اس کو مسجد کے راستے کا پتہ ہے، مسجد جاتا ہے. نماز تو بچوں نے جیسی پڑھنی ہوتی، 5-10 منٹ گزارے واپس آ جاتا. میں حیران ہوتا ہوں
کبھی کبھی بھوک بھی لگی ہوتی ہے, کام بھی ہوتا ہے, کہتا نہیں جانے دینا. تو ساڈے نوں بچے بھی چنگے ہوئے نا, جنہیں ماں پیو نوں منا لیندے نے, تے اسی رب نوں منا نہیں سکتے. اللہ اکبر. اللہ رب نوں آکھیا کر میرے کول عیباں دے انبار اللہ, تیری صفت ستار غفار اللہ, گناہگار عاجز بے بس بیچارہ, مگر تیری رحمت دا مولا سہارا. اللہ سے مانگو, اور جب مانگو گے, جیسا مانگو گے, جو جائز چیز مانگو گے, اللہ انشاءاللہ اپنی رحمت سے عطا کریں گے. قرآن کے فوائد اتنے زیادہ. ایک فائدہ قرآن کا یہ بھی ہے کہ آپ دنیا کے اندر اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تب بھی, اور اگر اپنے غموں اور دکھوں کو دور کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی قرآن سہارا بنے گا. آخری حدیث سناتا ہوں, باقی اگلے جمعے انشاءاللہ. توجہ کرنا ذرا. اگر کوئی بندہ چاہتا ہے نا, گارنٹی کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں, اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے ہم اور غم, میرے دکھ دور ہو جائیں, چاہتے ہو صرف دور نہ ہو جان, اللہ ان دے زندگی دے سارے غماں نوں تے دکھاں نوں خوشیاں چ بدل دے, یہ بھی چاہتے ہو؟ یہ نبی پاک کا فرمان بتانے لگا ہوں میں, ذرا توجہ کرنا. مسند امام احمد مجمع الزوائد جلد نمبر 10 حدیث نمبر 17129, اور مسند احمد میں بھی حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اجر کلمات میں دسن لگا نا, آپ سرکار نے فرمایا آپ دا حکم ہے, آپ دا حکم ہے قیامت تک کہ جڑا بندہ اے کلمات سنے اندر واسطے ضروری ہے کہ انہوں یاد کرے. تو تسی عزم کر لو, تو یاد کرنا انشاءاللہ. میں تمہیں واٹس ایپ بھیج دوں گا, ایسا مسئلہ کوئی نہیں. نہیں تو اتوں دعاواں چ مل جان گے, کلمات مل جان گے, اتو حافظ صاحب کو قاری صاحب کو مل جان گے. عزم کرو کہ انشاءاللہ یاد کریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے, اللہ اذهب اللہ عز وجل ہمہ وحزنہ ابدلہ مکان حزنہ فرحا. یہ حدیث کے لفظ ہے. اللہ ان دے غم دور بھی کرے گا تے ان دے غماں نوں خوشیاں چ تبدیل بھی کرے گا. یار کنی عظیم دعا ہے. بعض دعا ہوندیاں نا, گناہ دی معافی مل گئی, غم دور ہو جانا ہو گئے, گناہ معاف ہو جانا ہو گئے, ایک کے بھی غم دور بھی ہو من تے او غم خوشیاں چ تبدیل بھی ہو جان. کڈا بڑا پیکج ہے. آخری بات آج کے جمعے کی, اینڈ دا ٹاپک قرآن کے فائدے کس نمبر 2 اگلے جمعے انشاءاللہ. یہ سنیے ذرا, کون سی دعا یاد کرنے کا جذبہ پیدا کیجئے. میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سے راوی نے, آپ سرکار نے فرمایا ما اصاب احدن قطن, ما اصاب احدن, کوئی بندہ جنہوں کو دکھ پہنچیا, تکلیف پہنچی کدی بھی کسی وقت بھی, ہم ولا حزن, کوئی دکھ آیا کوئی تکلیف آئی, تو وہ بندہ یہ دعا پڑھ دے, اللہم انی عبدک وابن عبدک. نال رپیٹ کر لو ذرا, اللہم انی, ایس کر کے دعا کریا کر, نماز تو بعد دعا کریا کر, تہجد وقت دعا کریا کر, سفر اندر دعا کریا کر, حضر اندر دعا کریا کر. اللہ دی قسمیں سانو تے رب نو منانا ہی نہیں آندا, اللہ تے بندے دی قسمت تبدیل کرنے واسطے تیار بیٹھے نے. نبی پاک نے فرمایا, میری سرکار نے فرمایا کہ جڑا بھی بندہ مرد ہوے یا عورت ایک کلمات پڑھ لیندا ہے, رب ان دے دکھاں نوں دور بھی کرے گا, اللہ ان دے دکھاں نوں ان دے غماں نوں خوشیاں وچ تبدیل بھی کرے گا.
توجہ کرنا پڑنا ذرا. اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی وجلاء حزنی وذهاب ہمی. یہ دعا فیس بک سے ریکارڈ ہو رہی ہے انشاءاللہ اتوں بھی تمہیں مل جائے گی. انہوں یاد کرنے عزم کرنے کنا سونا من اللہ میں تیرا بندہ تیرے بندے دا بندہ تیری بندی دا بندہ. ان کے ماں بھی تیری بندی میرا باپ بھی تیرا بندہ میں بھی تیرا بندہ. ناصیتی بیدک اللہ میری پریشانی تیرے ہاتھ وچ ماض فی حکمک اللہ تیرے حکم کام میرے اندر جاری نے عدل فی قضاؤک جو تو میرے بارے فیصلہ کیتا وہ انصاف تے مبنی کیتا. اسالک اللہ میں تیرے کو سوال کرنا بکل اسم ہر اس نام دا واسطہ دے کے ہوا لک سمیت به نفسک جڑے نام تو خود بیان کیتے نے او انزلتہ فی کتابک یا تو ان قرآن کتاب اندر نازل کیتا او علمتہ احدا من خلقک یا تو اپنی مخلوق میں جب کسی نے وہ نام سکھائے نے او استأثرت به فی علم الغیب عندک تو یا وہ نام تو آپ دے کول چھپا کے رکھیں. ان کا مطلب ہے رب دے کچھ نام ایسے بھی نے جنہوں دا رب تو علاوہ کسی نے پتہ ہی نہیں. اس دعا وچ وہ بھی آ گئے تے سارے نامہ دا واسطہ دے کے نا تے بندہ رب نو کہندا ان تجعل القرآن ربیع قلبی اللہ تو قرآن نو میرے دل دی بہار بنا دے. قرآن پڑھو گے نا انشاءاللہ عزم کر لو پاویں ایک آیت ہی روز پڑھو بات ترجمہ انشاءاللہ پڑھنی چاند دنوں کی زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ. اللہ اکبر. یہ دعا پڑھنے والا جب دعا کرے گا تو میرے نبی نے گارنٹی دی ہے اللہ غم ہم دور کر دے گا اور اس کے غموں اور دکھوں کو خوشیوں میں تبدیل کر دے گا. اللہ اکبر. میں ہر ویل تیرے دوارے تو منگا تو دیندا نہ تھکے میں لیندا نہ سنگا میری ہر ویلے ایخو التجائے میں بندہ تیرا تو میرا الہ. اللہ سونے دنیا میں کامیاب کر دے اور آخرت دے اندر بھی قبر دے عذابوں بھی کر دے آسانی. سب آمین کہہ دو. اللہ دی قسم قبر دے عذاب تے کیڑے مکوڑے بڑے نے سپ بڑے جے تے ایک سپ اج دنیا چ پھونک مار دے نا تے دنیا دا سارا سبزہ ہی ختم ہو جائے. ایک سپ 99 سپ جڑے اگر کوئی بے نماز ہویا نا یقین جانو بڑی مشکل زندگی ہے. دعا کرو اللہ قبر دی زندگی آسان فرمائے. قبر دے عذابوں بھی کر دے آسانی تیری مہربانی معاشر دی سختی بھی نیڑے نہ آوے جام ساکی کوثر پر پلاوے. کنے خوش نصیب نے جنہوں نبی دے ہتھاں چ حوض کوثر مل گیا انہوں نے اور کی چاہیے جنہوں حوض کوثر مل گیا اللہ دی قسمیں ان کی جنت بھی پکی ہے کیونکہ جنمیاں نو حوض کوثر نہیں ملتا. معاشر دی سختی بھی نیڑے نہ آوے جام ساکی کوثر پر پلاوے ہر ویلے اللہ کرام دعاواں قیامت نو حسدا میں جنت نو جاؤں. دعا کرے اللہ مجھے اور آپ کو قرآن پڑھنے کی قرآن پڑھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. قرآن کے دیگر فائدے اگلے جمعے انشاءاللہ بیان کروں گا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.